الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ چلیے جی ہاں، تعلیم دے آدمی اپنی لونڈی کو اور اپنے گھر والوں کو، پیچھے عام حکم تھا تعلیم کا، اب گھر والوں کا حکم ہے، خاص ہے، تخصیص بعد تعمیم ہے۔ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ پھر یہاں دو لفظ رکھ دیے، امتہ و اہلہ، یہاں تعمیم بعد تخصیص ہے کیونکہ لونڈی بھی گھر والوں میں داخل ہے، لونڈی کو بھی تعلیم دے اور باقی گھر والوں کو بھی تعلیم دے۔ چلیے جی ہاں ثلاثۃ لہم اجران، ثلاثۃ مبتدا، لہم اجران خبر۔ آگے رجلن کی دو ترکیبیں ہیں، ایک آدمی، دوسرا آدمی، تیسرا آدمی، تین آدمی مل کر پھر یہ بدل ہو جائے گا ثلاثۃن کا، ثلاثۃن کا بدل کل بن جائے گا۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ محذوف ہے، احدہم ثانیہم ثالثہم، ٹھیک، یہ دو ترکیبیں۔ ایک آدمی ہے اہل کتاب میں سے، ایمان لایا اپنے نبی پر بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، دونوں پر ایمان لے آیا۔ جی ہاں، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، قرآن پاک میں۔ لیکن اس پر اشکال ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی عبداللہ بن سلام کے بارے میں، یہ یہودی مذہب میں تھے، تو ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دروازہ بند کر دو، تو جب ان پر ایمان نہ لائے، یہودی رہے یہ، تو جب یہ یہودی رہے تو عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان نہ پایا گیا تو کافر ہو گئے، تو کفر کا تو کوئی اجر نہیں ہوتا، ان کے لیے اجران کیوں نازل ہوا؟ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ اشکال ہوتا ہے آیت پر۔ اس کا جواب ایک تو یوں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تو تھے لیکن بنی اسرائیل کے لیے تھے، جو بنی اسرائیل سے باہر تھے ان کے ذمہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا نہیں تھا۔ عبداللہ بن سلام بھی اہل عرب میں سے تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، اس لیے ان کا یہودی مذہب پر برقرار رہنا صحیح تھا، اس بنا پر ان کو اجر دوہرا مل گیا۔ دوسری توجہ یوں بھی ہے کہ اگرچہ نبوت کو مان لینا ضروری تھا
اگر ان کو نبوت کی اطلاع مل گئی تھی تو نبوت کو ماننا تو ضروری تھا، لیکن آگے تمام احکام میں عیسائی مذہب میں داخل ہونا یہ ضروری نہیں تھا، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ضروری تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے تمام احکام میں داخل ہو جائیں۔ اس لیے عبداللہ بن سلام کو اگر اطلاع مل گئی عیسیٰ علیہ السلام کی تو ایمان لے آئے توحید و نبوت پر، بس آگے ان کی شریعت میں داخل ہونا یہ ان کے ذمہ نہیں تھا، اسی لیے یہودی مذہب میں رہے۔ تو باوجود یہودی مذہب میں رہنے کے ان کو دوہرا ثواب مل جائے، کیونکہ ان کے لیے وہ معتبر تھا۔ جی ہاں۔ پھر اس میں دو قول ہیں کہ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے صرف غیر محرف مراد ہیں یا عام ہے حکم، کیونکہ تورات و انجیل کی تحریف کر دی تھی۔ بعض یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی کتاب میں تبدیلیاں کر دی، بعضوں نے نہیں بھی کی، کچھ رہے تھے جو یہودی مذہب پر اور عیسائی مذہب پر ٹھیک ٹھیک باقی رہے تھے، انہوں نے تحریف نہیں کی تھی۔ اس لیے دو قول ہو گئے، تحریف کرنے والے اور تعریف نہ کرنے والے دونوں جب مسلمان ہو جائیں گے تو ان کو دوہرا ثواب ملے گا، کیونکہ اگرچہ تحریف کی انہوں نے لیکن ایمان لانے کی برکت سے تحریف کا گناہ معاف ہو گیا، اس لیے تعریف کرنے والے بھی جو مسلمان ہو گئے ان کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، صرف جو تحریف نہیں کی جنہوں نے وہ اگر مومن ہو گئے، ایمان لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو دوہرا اجر ملے گا، تحریف کرنے والوں کو دوہرا نہیں ملے گا۔ دونوں قول ہیں۔ پھر اشکال یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اہل کتاب ایمان لانے والوں کو دوہرا اجر ملے گا تو ان کا درجہ تو اکابر صحابہ سے اونچا ہو گیا، ان کو ہر کام میں دوہرا ثواب، ان کو گہرا ثواب۔ حالانکہ خلفائے اربعہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، بدریین ہیں، ان کا درجہ بہت اونچا ہے، خلفائے اربعہ کا، عشرہ مبشرہ کا اور بدریین کا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ یہ بڑے درجے کے صحابہ مستثنا ہیں، ان سے ان کا ثواب دگنا نہیں ہے، باقیوں سے دگنا ہے۔ جو بڑے درجے کے صحابہ ہیں ان کا درجہ بالاجماع بہت اونچا ہے، ان سے ان کا ثواب دگنا نہیں ہے۔ جی ہاں۔ پھر ثواب دگنا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک معنی تو یہ کیے گئے کیونکہ انہوں نے دو عمل کیے، پہلے نبی پر بھی ایمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان، تو دو عملوں کی وجہ سے دو ثواب مل گئے۔ دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ اجران کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کا دوہرا ثواب، صرف یہ نہیں کہ دو عمل کیے اس لیے دو ثواب مل گئے، نہیں، ہر عمل کا دوہرا ثواب، ہر عمل کا دوہرا ثواب ان کو ملے گا۔ جی ہاں۔ پھر دوہرا ثواب کیوں ملے گا؟ تین آدمی ہیں، ایک تو یہی رجل من اہل الکتاب،
اہل کتاب میں سے ایک آدمی ہے جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ دوسرا وہ غلام جو مملوک ہے، حق تعالیٰ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے آقاؤں کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کے پاس لونڈی تھی، اس کو ادب سکھایا، اچھا ادب سکھایا، اس کو تعلیم دی، مسائل کی اچھی تعلیم دی، پھر آزاد کر دیا اور پھر نکاح بھی کر لیا اس کے ساتھ۔ یہ 4 کام کیے۔ ان میں بھی 2 قول ہیں۔ دوہرا اجر جو ملے گا تو اس کی کیا وجہ ہوئی؟ ایک تو تعلیم و تعلیم کا اور دوسرے آزاد کرنے کا۔ ایک تعلیم و تعلیم، دوسرا آزاد کرنا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دوہرا اجر ہوگا آزاد کرنے کا اور نکاح کرنے کا۔ آزاد کرنے کا اور نکاح کر لینے کا، یہ 2 کام کیے، اس لیے دوہرا ثواب ہوگا۔ پھر جو 3 آدمی ہو گئے، ان کو دوہرے ثواب کی وجہ کیا ہے؟ ان کو دوہرا ثواب ملنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جامع الضدین ہے۔ ان میں سے ہر ایک جامع الضدین ہے۔ 2 نبیوں پر ایمان لانا، یہ بھی جامع الضدین، اس نبی کے احکام اور اس نبی کے احکام اور دونوں پر عمل کرتا۔ پہلے اس نبی کے احکام پر عمل کرتا رہا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ جامع الضدین ہو گیا۔ ایسے ہی جو اپنے آقا کی بھی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کرتا ہے، یہ بھی جامع الضدین۔ بعض حکموں میں مخالفت بھی ہو جاتی ہے، آقا کچھ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ ہوتا ہے، تو یہ بھی جامع الضدین ہے، دونوں قسم کے احکام پر عمل کرتا ہے، اس لیے دوہرا ثواب۔ ایسے ہی لونڈی کو ادب سکھانا اور تعلیم دینا، یہ تو علامت ہے اس کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، اور آزاد کرنا یہ علامت ہے کہ اپنے آپ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ تو ضدین پائے گے، قریب بھی کر رہا ہے، دور بھی کر رہا ہے، دونوں پر عمل کر رہا ہے۔ جو دوسرا قول تھا کہ آزاد کرنے میں اور نکاح کرنے ہی میں دونوں ثواب ہیں، تو اس میں بھی ضدین پائے گئے۔ آزاد کرنا اپنے آپ سے دور کرنا ہے، نکاح کرنا اپنے قریب کرنا ہے۔ نکاح کرنا قریب کرنا ہوتا ہے، پتہ لگ گیا نا نکاح کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتہ لگا؟ لگ گیا؟ چلو ٹھیک۔ کہتے مجھے پتہ ہی نہیں نکاح ہوتا ہے کیا۔ تو نکاح کرنا یہ قریب کرنا ہے، جی ہاں، بیوی کو قریب کیا جاتا ہے۔ آزاد کرنا یہ دور کرنا ہے، تو یہاں بھی ضدین پائے گئے، اس لیے دوہرا ثواب ہے، دوہرا ثواب۔ پھر ان 3 میں حصر نہیں ہے، قرآن و حدیث سے کچھ اور صورتیں بھی ہیں
جن میں دوہرا ثواب ہے، مثلا ازواج مطہرات، ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين، ازواج مطہرات کو بھی دوہرا ثواب ہے، اور حدیث کے مطابق وضو علی الوضو کرنے والے کو بھی دوہرا ثواب ہے۔ ظہر کی نماز پڑھی، اس کا وضو ابھی ٹوٹا نہیں تھا کہ عصر کا وقت آ گیا، لیکن اس نے دوبارہ وضو کر لیا، عصر کے لیے دوبارہ وضو کر لیا، تو اس کو بھی دوہرا ثواب ہے۔ ایسے ہی جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے پھر بھی وہ پڑھتا رہتا ہے، اس کو بھی دوہرا ثواب ہے۔ تلاوت کرتا لیکن پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے تو دوہرا ثواب ملے گا، دوہرا ثواب ملے گا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ایسے ہی المجتہد یخطی و یصیب، المجتہد یخطی و یصیب، اجتہاد کرنے والا کبھی ٹھیک اجتہاد کرتا ہے، کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، جیسے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی دونوں نے اجتہاد کیے، لیکن حضرت امیر معاویہ سے کچھ غلطی ہو گئی، حضرت علی کا اجتہاد ٹھیک رہا، ٹھیک انہی کا قول راجح ہے، وہی حق پر تھے۔ وہ فرماتے تھے پہلے بیعت کرو پھر کوئی اور کام ہوگا، حضرت امیر معاویہ فرماتے کہ نہیں، پہلے حضرت عثمان کا قصاص لو ہم پھر بیعت کریں گے، پہلے نہیں کرتے۔ دونوں کا اجتہادی اختلاف ہوا، راجح قول حضرت علی کا شمار کیا گیا کہ پہلے خلیفہ کی بیعت ضروری ہے، پھر خلیفہ کی ذمہ واری ہے، وہ سارے کام کرے گا، جن سے قصاص لینا ہے قصاص بھی لے گا۔ تو المجتہد یخطی و یصیب، المجتہد یخطی و یصیب، مجتہد ٹھیک بھی اجتہاد کرتا ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک اجتہاد کرے تو دوہرا ثواب، اجتہاد میں غلطی ہو جائے تو ایک ثواب، ٹھیک۔ تو یہاں بھی دیکھیے دو ثواب آ گئے۔ المتصدق علی القریب، جو قریبی رشتہ دار پر صدقہ کرتا ہے اس کو بھی دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا، ایک صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا، اس کو بھی دوہرا ثواب ملتا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ایسے ہی جماعت کھڑی ہو، لوگ سارے دائیں طرف ہی آ گئے، بائیں طرف خالی ہے، تو جو بائیں طرف اس موقع میں آئے گا کہ دائیں طرف بہت آ گئے، بائیں طرف خالی ہے، اس کو بھی دوہرا ثواب آتا ہے، اس کو بھی دوہرا ثواب ملے گا۔ جی ہاں جی ہاں، دوہرا ثواب۔ غنی شاکر
غنی شاکر، غنی ہو پھر شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرے، اس کو بھی دوہرا ثواب احادیث میں آتا ہے۔ غنی شاکر، غنی شاکر، غنی شاکر۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ایسے ہی من سن سنتن حسنتن فلہ اجرها واجر من عمل علیہا۔ من سن سنتن حسنتن، اچھی سنت جاری کرے، اس کے یہ معنی نہیں کہ کوئی نیا مسئلہ نکال کے رکھ دے، یہ تو بدعت ہے۔ مسئلہ ثابت ہو، اس میں اچھا طریقہ جاری کرے۔ مثلا امیر نے چندہ مانگا ہے تو یہ سب سے پہلے دے، اس کو دے کر دوسرے بھی دیں، یہ ہے سنتن حسن، عمل ثابت ہو، یہ نہیں کہ 30 اور 40 شروع کر دے، یہ نہیں یہ نہیں اس میں داخل۔ من سن سنتن حسنتن، عمل ثابت ہے، اس میں اس نے طریقہ ایسا اختیار کیا کہ اس کو دیکھ کر اوروں نے بھی وہ کام کیا۔ چندہ مانگا امام نے، اس نے سب سے پہلے دیا، اس کو دیکھ کر اوروں نے دیا، تو اس کو بھی دوہرا ثواب ہے، اس کو بھی دوہرا ثواب ہے۔ ایسے ہی ایک شخص نے پانی نہیں تھا، تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ پانی نہیں تھا، تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر وقت کے اندر پانی مل گیا تو وضو کر کے دوبارہ پڑھ لی۔ وضو کر کے ہاں دوبارہ پڑھ لی۔ آپ نے تو ابھی یاد کر لی، کل کیا یاد کریں؟ جی وضو کر کے دوبارہ پڑھ لی، اس کو بھی دوہرا ثواب۔ تو بہرحال ان تین میں حصر نہیں ہے، قرآن و حدیث سے اور بھی ثابت ہیں، ان کو بھی دوہرا ثواب ملتا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، آگے چلیے۔ جی ہاں جی ہاں، باب عزت الامام النساء و تعلیمہن۔ عزا کے معنی ہوتے ہیں تذکیر بالعواقب، تذکیر بالعواقب کو واض کہتے ہیں، انجام یاد کرانا۔ دیکھو نیکی کرو گے تو ثواب ملے گا، گناہ کرو گے تو عذاب ہوگا، اس کو واض و نصیحت کہتے ہیں۔ تو امام واض و نصیحت کرے عورتوں کو۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تو یہاں مقصود شبہ کا جواب ہے، اس باب میں مقصود شبہ کا جواب ہے۔ شبہ ہوتا ہے کہ پیچھے لونڈی کو تعلیم دینا اور گھر والوں کو تعلیم دینا مذکور تھا، تو شاید تعلیم و تربیت صرف گھر ہی میں خاص ہو، دوسری عورتوں کو تعلیم دینے کی ضرورت نہ ہو۔ اس شبہ کا ازالہ کر دیا کہ نہیں نہیں، سب عورتوں کو جہاں بھی انتظام ہو جائے، عورتیں جمع ہو جائیں، ان کو جا کر تعلیم دے دے، کہ حکم سب کو شامل ہے، صرف گھر والوں ہی کو نہیں،
دوسری عورتوں کو بھی تعلیم دینا مستحسن ہے. چلیے جی ہاں جی ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے. آپ نے خیال فرمایا کہ آپ نے عورتوں کو نہیں سنایا، وہ پیچھے تھیں، دور تھیں، ان کو واز کی آواز پوری نہیں پہنچی، اس لیے ان کو آپ نے دوبارہ واز فرما دیا. فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، ان کو آپ نے حکم بھی دیا صدقے کا. تو عورت ڈالتی تھی قرط کو، قرط کہتے ہیں بالی، گول زیور ہوتا ہے کان میں ڈالنے کا، اس کو قرط کہتے ہیں. خاتم انگوٹھی حضرت بلال لے رہے تھے اپنے کپڑے کی جانب میں، ان کو جمع کر رہے تھے. تو یہاں آپ نے عورتوں کو واضح و نصیحت فرمائی. چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں. چلیے جی ہاں. باب الحرص علی الحدیث، تخصیص بعد تعمیم. پہلے مطلقاً علم کا ذکر چلا آ رہا ہے، اب خاص طور پر علم حدیث کا ذکر ہے کہ حدیث کا بھی علم شوق سے حاصل کرنا چاہیے. روایت پڑھیں. جی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا، یعنی میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ من اسعد الناس، کون شخص زیادہ سعید ہے لوگوں میں سے آپ کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن؟ تو ارشاد فرمایا کہ میرا یہی خیال تھا اے ابو ہریرہ کہ نہیں مجھ سے پوچھے گا اس مسئلے کو کوئی بھی تم سے پہلے. لما رأیت، کیونکہ میں نے دیکھا تمہارے حرص کو حدیث پر، تمہیں حدیث حاصل کرنے کا بہت لالچ ہوتا ہے، اس لیے اس سوال کے بارے میں میرا یہی خیال تھا کہ تم ہی پوچھو گے اور شاید کوئی نہ پوچھے، چنانچہ تم نے پوچھ لیا.
اولو اور اولا دونوں طرح پڑھا گیا ہے. اولو ہو تو صفت بھی ہو سکتا ہے اور بدل بھی ہو سکتا. اولا پڑھیں تو حال واقع ہوگا. احد اول من کا. پھر آپ نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ سعید لوگوں میں سے میری شفاعت کے ساتھ قیامت کے دن وہی ہوگا جس نے کلمہ طیبہ خالص دل سے پڑھا، من قلبہ اور نفسہ. دونوں کے معنی؟ نفس کے معنی بھی دل کے آتے ہیں. جسے تو دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا ہے اس کی میں ضرور شفاعت کروں گا. چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ مقصد تحریض ہے کہ اخیر زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا. اس سے پہلے تم علم حاصل کر لو. اخیر زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، اس لیے تم اس سے پہلے علم حاصل کر لو. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ مقصد ہے. اور ما قبل سے ربط یہی ہے کہ پیچھے علم حدیث کا ذکر تھا، اب پھر مطلق علم آ گیا، یعنی تعمیم بعد تخصیص. تعمیم بعد تخصیص. پہلے حدیث کا علم تھا، اب مطلق علم آ گیا. چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی نے ابو بکر بن حزم کی طرف لکھ کر بھیجا، انظر دیکھو جو ہوں حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو لکھ لو، یعنی ان کو کتابی شکل میں لکھ دو تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے. میں ڈرتا ہوں علم کا مٹ جانا، مجھے ڈر ہے کہ علم مٹ جائے گا اور علماء چلے جائیں گے اور نہیں قبول کی جائے گی مگر حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَلْيُفْشُ الْعِلْمَ، چاہیے کہ علم کو پھیلائیں، اور پھیلانے کی صورت یہ ہے کہ کتابی شکل میں ہو. وَلْيَجْلِسُوا، اور بیٹھیں، حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ، تدریس کریں، سبق پڑھائیں، جس کو نہیں معلوم اس کو بھی حدیثیں معلوم ہو جائے. فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا، علم نہیں ہلاک ہوتا یہاں تک کہ سرن ہو جائے. چھپ کر پڑھائیں گے تو تھوڑے آدمی پڑھیں گے، اعلانیہ پڑھائیں گے بہت مجمع ہوگا تو زیادہ پڑھیں گے اور علم پھیلے گا. اسے تم کتابیں لکھ دو اور اعلانیہ پڑھاؤ. چلیے
جی ہاں جی ہاں جی ہاں دوسری سند سے بھی نقل کر دیا اسی حدیث کو ذہاب العلماء تک نقل کر دیا. چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں حق تعالیٰ نہیں قبضہ کریں گے علم پر چھیننے کے طریقے سے کہ بندوں کے سینے سے چھین لیں. علماء خود تو زندہ رہیں ان کے سینے سے علم نکال لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. میں آپ سے سبق سنوں گا، آپ سو رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ نہیں ہوگا کہ علماء تو زندہ رہیں ان کے سینے کو خالی کر دیا جائے علم سے، یہ نہیں ہوگا. کیسے ہوگا؟ بلکہ یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کو موت دے دیں گے، آہستہ آہستہ علماء فوت ہو جائیں گے. جی ہاں، یہاں تک کہ نہیں رہے گا کوئی بھی عالم، تو پھر لوگ پکڑ لیں گے اپنا سردار جاہلوں کو. جی ہاں جی ہاں، علماء کی وفات ہو جائے گی، نئے عالم پیدا نہیں ہوں گے، تو جاہلوں کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے، لیڈر بنا لیں گے، ان کے پیچھے لگ جائیں گے. اس طریقے سے علم ختم ہوگا. تو اس میں علماء کی بڑی فضیلت ہے کہ وہ خود زندہ رہتے اور سینے سے علم نکال لیا جاتا. یہ تو ذلت تھی، ایسا نہیں ہوگا. علماء آہستہ آہستہ فوت ہو جائیں گے، صرف جاہل رہ جائیں گے، یوں علم ختم ہوگا. علماء کا علم چھینا نہیں جائے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان جاہلوں سے لوگ سوال کریں گے تو وہ فتوے دیں گے بغیر علم کے. علم تو ہوگا نہیں ان کے پاس، خود ہی گھڑ گھڑا کر فتوے دے دیں گے، غلط فتوے دے دیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے. چلیے قال فریری، دو نقطے ہیں. جی ہاں، فریری یہ شاگرد ہیں امام بخاری کے، امام بخاری کے شاگرد ہیں. انہوں نے یہ اضافہ کر دیا، انہوں نے یہ اضافہ کر دیا کہ یہ سند بھی آئی ہے اسی مضمون کے لیے. بخاری شریف میں کہیں کہیں ایسا ہے کہ شاگرد بھی اضافہ کر دیتے ہیں. یہ بہت شاذ و نادر ہے، زیادہ نہیں ہے، کہیں کہیں ایسا ہو گیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو یہ سند بھی بیان کر دی کہ سند کے ساتھ بھی یہی حکم ثابت ہے. چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. حال یجعل للنساء
یوم علاہدۃ فی العلم، کہ عورتوں کے لیے الگ دن رکھ دیا جائے علم کے لیے، تو اس میں بہت بڑی فضیلت ہے علم کی، کیونکہ عورتوں کے لیے پردے کا بہت سخت حکم ہوتا ہے کہ پردے میں رہیں، پردے میں رہیں۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے تھوڑا بہت آنا جانا پڑے گا، دوسرے مکان میں، دوسرے گھر میں کچھ تو جانا ہی پڑے گا، تو پردے کی کچھ کمی ہو جائے گی، لیکن علم کی اہمیت کی وجہ سے علم کی خاطر اس تھوڑی سی کمی کو برداشت کر لیا گیا۔ معلوم ہے کہ علم کی بڑی فضیلت ہے۔ پیچھے علم کی فضیلت تھی بفضل العلماء، علماء کی فضیلت کے ذریعے سے، اور یہاں علم کی نفس علم کی فضیلت ہے، یہاں نفس علم کی فضیلت ہے۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، فربری با کے ساتھ ہی بیان کیا گیا، فربری، فریری نہیں، فربری۔ روایت یہ نقل کر دی کہ عورتوں نے عرض کیا آپ پر غالب آ گئے رجال، مردوں کو تو آپ نصیحت کرتے ہیں، ہمیں نہیں کرتے۔ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِّن نَفْسِكَ، ایک دن ہمارے لیے بھی مقرر فرما دیں۔ چنانچہ آپ نے وعدہ فرما لیا کہ فلاں دن میں فلاں مکان میں آؤں گا، وہاں تم جمع رہنا۔ لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ، وعظ فرمایا، حکم فرمایا، جو حکم دیا ان میں سے یہ بھی تھا مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ، نہیں ہے تم میں سے کوئی عورت جس نے آگے بھیجے ہوں تین اپنی اولاد میں سے، جس کے تین بچے فوت ہو گئے ہوں، إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِّنَ النَّارِ، وہ بچے اس کے لیے آگ سے حجاب بن جائیں گے، وہ اس کو آگ سے بچا لیں گے۔ نابالغ بچہ جو فوت ہوتا ہے وہ ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تو جو عورت تین بچے اپنے پہلے بھیج دے گی، یعنی تین بچے اس کے فوت ہو جائیں گے نابالغی کی حالت میں، تو وہ اس کو آگ سے بچا لیں گے، آگ سے بچا لیں گے، دوزخ سے بچا لیں گے۔ فقالت امرأۃ واسنین، کہ حضرت کیا دو سے نہیں بچے گی آگ سے؟ ہاں، دو سے بھی بچ جائے گی۔ چلیے، تو یہاں واض فرمایا خالص عورتوں کو۔ چلیے جی ہاں، ثلاثۃ لم یبلغ الحنس، یہ قید بھی ہے کہ تین بچے فوت ہو جائیں جو پہنچے نہ ہوں گناہ تک۔ گناہ ہوتا ہے بالغ ہونے سے،
بالغ ہونے کے بعد گناہ شروع ہوتا ہے، مطلب یہ کہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے ہوں تو وہ اس کو آگ سے بچا لیں گے۔ چلیے جی باب اس شخص کے بیان میں جس نے کوئی مسئلہ سنا ہو پھر وہ استاد کے پاس دوبارہ چلا گیا ہو یہاں تک کہ جان لے۔ ایک دفعہ سنا تو پورا سنا نہیں، پورا سمجھ میں نہیں آیا تو وہ استاد کے پاس گیا، مجھے دوبارہ بتا دیجیے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس کا ربط کیا ہے ما قبل سے کہ پیچھے چونکہ عورتوں کا ذکر تھا، عورتوں میں عقل میں نقصان ہوتا ہے، سمجھنے میں یاد کرنے میں نقصان ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، اس لیے اس کا تدارک کیا جائے گا دوبارہ پوچھنے۔ پورا سمجھا نہ ہو مسئلہ ایک دفعہ تو وہ دوبارہ پوچھ لے، استاد جی کیا فرمایا آپ نے، دوبارہ سمجھا دیجیے، تو اس سے وہ نقصان پورا ہو جائے گا، نقصان کا تدارک ہو جائے گا۔ اس لیے اب یہاں تدارک کا ذکر فرما دیا۔ ممانت جو ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، وہ ہوتا ہے بلا ضرورت پوچھنا، جس سے خام خواہ استاد کو تنگ کرنا مقصود ہو، اس سے تو منع کر دیا گیا۔ باقی ضرورت ہو، سمجھا نہ ہو تو پھر پوچھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیے جی بھائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں سنتی تھی کوئی مسئلہ جس کو نہ جانتی ہوں نہ سمجھا ہو، مگر رجوع کر لیا کرتی تھی یہاں تک کہ اچھی طرح جان لیں۔ تو ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من حوسب عذب، جس کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا اس کو عذاب کا خطرہ ہے۔ گناہ ہوں گے تو حساب کتاب ہوگا، اتنی نیکیاں ہیں، اتنے گناہ ہیں، دیکھو گناہ زیادہ ہیں اس لیے تمہیں عذاب ہوگا، یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ تو میں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حق تعالیٰ تو فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ حساب نرم بھی ہوگا۔ آپ نے فرما دیا حساب ہوگا تو پکڑا جائے گا، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ حساب نرم بھی ہوگا، حساب یسیرا۔ اس کا جواب دیا کہ وہ اس آیت میں صرف پیش کرنا مراد ہے، اس میں اصل حساب مذکور نہیں ہے۔ اس آیت حساب یسیرا، حساب جب بھی ہوگا سخت ہوگا۔ اس آیت میں صرف اس آیت میں پیش کرنا مراد ہے، نیکیاں پیش کی جائیں گی تو ٹھیک ہے، بہت سی ہوں گی پیش کی جائیں گی تو حساب یسیر ہو جائے گا۔ اصل حساب یہی ہے کہ دیکھا جائے کہ کتنے گناہ ہیں، کتنی نیکیاں، اس میں پکڑ ہوگی۔
صرف اس آیت میں جو حساب یسیرہ ہے، یہاں حساب حقیقی نہیں ہے، صرف پیش کرنا ہے، اعمال پیش کیے جائیں گے تو وہ ٹھیک ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی تو حساب نرم ہو جائے گا۔ صرف اس آیت میں پیش کرنا ہے، باقی اصل حساب سخت ہی ہوگا۔ چلیے جی ہاں، پہلے علم حاصل کرنے کا ذکر تھا، اب علم کو آگے پہنچانے کا ذکر ہے کہ جو سنے وہ آگے بھی پہنچائے۔ چلیے ابن عباس نے اس کو نقل کیا ہے۔ چلیے جی جی ابو شرح سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا عمر بن سعید سے، جو لشکر بھیج رہا تھا مکے کی طرف، حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی مکے میں اور اس کے آس پاس، یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے تھے شام کے لوگ، یہ وہ موقع تھا کہ عبداللہ بن زبیر سے لڑنے کے لیے لشکر بھیج رہا تھا عمر بن سعید۔ ٹھیک، یہ زمانہ تھا حضرت امیر معاویہ کی وفات کا۔ ان کی وفات کے بعد بعض لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی مکے والوں نے، اور بعض لوگوں نے یزید جو بیٹا تھا حضرت امیر معاویہ کا، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی شام کے لوگوں نے۔ عبداللہ بن زبیر کی بیعت پہلے ہوئی ہے، یزید کی بیعت بعد میں ہوئی ہے۔ فوراً وفات ہوتے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر مکے والوں نے بیعت کر لی۔ اب چاہیے تھا کوئی اور بیعت نہ لیتا، لیکن یزید نے اپنے علاقے میں بیعت لے لی اور مکے کی طرف لشکر بھیج کر عبداللہ بن زبیر کو شہید کرا دیا۔ تو یہ عمر بن سعید یہ لشکر بھیج رہا تھا مکے کی طرف، تو ابو شرح ان کے پاس آئے اور فرمایا ایھا الامیر، میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا تھا اگلے دن یوم فتح سے، فتح مکہ کے اگلے دن آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی۔ سمعتہ اذنائی، میرے کانوں نے سنا آپ کی آواز کو، میرے دل نے یاد کیا سمجھا، میری آنکھوں نے دیکھا جب کلام فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی میں نے بڑی توجہ سے یہ حدیث سنی، آپ نے حمد و ثنا کہی، پھر فرمایا کہ مکے کو اللہ میاں نے حرام کیا ہے، لوگوں نے حرام نہیں کیا،
نہیں حلال کسی کے لیے جو ایمان لاتا ہو اللہ تعالیٰ پر یوم آخر پر کہ اس میں خون بہائے درخت کاٹے. اگر کوئی رخصت سمجھے میری لڑائی سے تو کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی اپنے رسول کو, تمہیں تو اجازت نہیں دی, اور مجھے بھی اجازت دی ایک گھڑی بس, صبح سے لے کر طلوع شمس سے لے کر عصر تک ایک دن اجازت دے دی کہ لڑائی کر لو اور مکہ فتح کر. پھر لوٹ آئی حرمت آج پہلے کی طرح, اور چاہیے کہ پہنچا دے حاضر غائب کو میری یہ بات پہنچا دے. یہ حدیث سن رہی کہا گیا حضرت ابو شریح سے کہ عمر نے جواب کیا دیا. عمر بن سعید جو لشکر بھیج رہا تھا مکے, اس نے کیا جواب دیا؟ کہا تو اس نے یہ جواب دیا کہ میں زیادہ جانتا ہوں ابو شریح, مکہ پناہ نہیں دیتا گناہ گار کو, اور نہ اس شخص کو جو بھاگ گیا ہو قتل کر کے, نہ اس شخص کو جو بھاگ گیا ہو خربہ, خربہ کہتے فساد کو, خربہ بھی پڑھا گیا, خربہ کہتے چوری کو, جو چوری کر کے یا فساد کر کے مکے میں آ کر پناہ لے لی ہو اس کو پناہ نہیں دی جاتی. لیکن یہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل ہے, بات تو یہ ٹھیک تھی, لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر اس کا مصداق نہیں تھے, کیونکہ ان کے ہاتھ پر یزید سے پہلے بیعت لی گئی تھی, انہوں نے پہلے بیعت لے لی تھی, اس لیے باقی سب کو ان کے تابع ہونا چاہیے تھا. وہ نہ چور تھے, نہ فساد کرنے والے تھے, نہ ناجائز خون کرنے والے تھے. اس لیے عمر نے یہ بات کہی کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل ہے, ٹھیک نہیں کہی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.